زرتاج آپ فرمائیے گا کہ یہ جو آزادی مارچ ہے، پتہ نہیں کل دھرنا بنے گا کہ نہیں، آپ کی اسیسمنٹ کیا ہے؟ کنٹینرز راستہ روکے کھڑے ہیں اس وقت اسلام آباد کے لوگوں کا، اور اسکولوں میں بھی چھٹیاں ہو گئیں، یونیورسٹیز بھی بند ہو گئی. تھینک یو ندیم صاحب، تھینک یو فار انوائٹنگ می. سب سے پہلی بات تو یہ کہ مارچ ہے یا وہ دھرنا ہے یا جلوس ہے واٹ ایور جو ہے، وہ تو ظاہری بات ہے فضل الرحمان صاحب نے ہی وہ کرنا ہے، ڈیفائن کرنا ہے. ابھی تک جو ان کی ڈیمانڈ ہے وہ تو ظاہری بات ہے کلیئر نہیں ہے، کیونکہ دیکھیں جب آپ کسی نظریے کے تحت نکلتے ہیں تو پھر اس میں پتہ چلتا ہے کہ آپ کا کیا مقصد ہے. ابھی تک تو وہی بات ہے کہ بیسک مقصد یہ ہے کہ ویسٹڈ انٹرسٹ ان کا اپنا مفاد ہے. پہلی دفعہ فضل الرحمان صاحب جو ہے وہ باہر ہوئے ہیں، اور پہلی اٹیمپٹ انہوں نے کی ہے یہ جو سینٹ میں چیئرمین کی، جس کا آپ نے ذکر بھی کیا، اور بڑی بری طریقے سے ایکسپوز ہوئے ہیں، کیونکہ اس کے اندر پھر یہاں تک بھی سوال آ گیا جنہوں نے ویسے اپنی کمیٹیاں بٹھائی بھی ہوئی ہیں کہ وہ سینیٹرز کون تھے جنہوں نے پھر ان کو ووٹ نہیں دیا، تو وہ تو الٹا ان کی اپنی ہی ایکسپوز ہو گیا. تو ان کو سینٹ چیئرمین کو انہوں نے کہاں ہٹانا تھا. اب وہ آ رہے ہیں، آنے پہ کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہے، بلکہ کسی نے روکا بھی نہیں ہے. آپ اگر ان کے ہوم ٹاؤن سے دیکھیں، ہم لوگوں نے جب دھرنا دیا تھا تو ہمارے تو گھروں کے اوپر کریک ڈاؤن ہو گئے تھے، ہمارے ورکرز اٹھا لے گئے تھے، ان کا تو کسی کے ساتھ بھی کچھ نہیں ہوا. اب یہ آ رہے ہیں، آپ نے کہا کہ دھچکا ان کو لگے گا اگر ان کو ناکام ہوگا. میں سمجھتی ہوں کہ فضل الرحمان صاحب کو دھچکا نہیں لگنا چاہیے، لگے گا، کیونکہ ان کے 2% پاپولیرٹی ہے، 2% ان کا ٹوٹل ووٹ بینک ہے، اور ٹوٹل 2% کے ساتھ جو وہ یہ کرنے جا رہے ہیں، جتنا انہوں نے میڈیا کے لیے اپنی کوریج لی ہے، جتنا انہوں نے کشمیر کے کاز کو نقصان پہنچایا ہے، جس طریقے سے اس کے جنرلز جو ہے وہ انڈیا کے جنرلز، 2 بڑے جنرلز نے ان کے بلکہ بیان بھی دیا ہے، وہ بڑا خوش ہیں جتنا انڈین میڈیا ان کو کوریج دے رہا ہے. تو وہ تو ان کو تو کچھ بھی لوز کرنے کو نہیں ہے، الٹا وہ تو اپنے آپ کو میڈیا پہ اپنا دکھا رہے ہیں. دھچکا لگے گا بیسکلی پیپلز پارٹی کو اور PMLN کو. اس کی وجہ ہے کہ 3 دفعہ کی ان کی حکومتیں ہو چکی ہیں، اور جو سندھ کی وہ ہے وہ تو آلریڈی اس وقت گورنمنٹ کے اندر ہے. اب دیکھیں آلریڈی یہ سمٹ کے ریجنل پارٹیز میں چلی گئی ہیں. اب یہ لوگ اپنا سیاسی کندھا یا اپنی ٹوٹل پولیٹیکل بساط جو ہے یہ وہ واچ اینڈ سی، یہ فضل الرحمان صاحب کے کندھے کے اوپر رکھ کے سیاست کر رہے ہیں. انہوں نے اپنی پارٹیز کو کیا جواب دینا ہے؟ فار ایگزامپل مجھے صرف ایک کلیئر موٹیو بتا دیں جو فضل الرحمان صاحب نے ان کے ساتھ کیا ہو. ایک ہوتا ہے ڈبل ایس سوڈ، یہ تو وہ ٹرپل 4 دفعہ سے بھی سوڈ ان کی بڑھ گئی ہے. مدرسے کے بچوں کو یہ کہتے ہیں، وہ پمفلٹ بنوں کے اندر جو اس میں انہوں نے وہاں پہ ادھر ادھر پھیلایا، مروت میں بھی، لکی مروت میں، ڈی آئی خان میں بھی، FR ٹانک اور بنوں میں، اس کے اوپر تو انہوں نے یہ لکھا ہے کہ یہودی یہاں پہ آ رہے ہیں، نصارہ نے یہاں پہ حکومت کرنی ہے، جو کہ بالکل ہی غلط وہ ہے، کیونکہ یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے. اب جواب تو پیپلز پارٹی نے دے رہا ہے، کیونکہ بلاول بھٹو زرداری کیری کرتے ہیں اپنی لبرل پارٹی کو، اور وہ بے نظیر کے بیٹے ہیں. تو فضل الرحمان صاحب نے کیا کہہ کے ان کو رام کیا ہے؟ اگر وہ ان کو یہ کہتے ہیں کہ مہنگائی ہو گئی ہے فار ایگزامپل، یا ان کو کہتے ہیں الیکشن میں دھاندلی ہوئی ہے، تو آلریڈی وہ تو اپنی DI خان کی سیٹ ہار چکے ہیں. ان کو وہ کس طرح پرووک کریں؟ کیا یہ پھر اپنا سندھ کی گورنمنٹ سے بھی جائیں گے، استعفیٰ دیں گے، یا پھر یہ کہ ان کے پاس لوز کرنے کو کیا ہے، یہ کیا دیں گے؟ یہ لبرل جماعت اپنا آپ کو وہاں سے ڈفرینشیٹ کر پائے گی؟ پھر PMLN کی ہے، PMLN کا کیا مفاد ہے یہاں پہ؟ یا مولانا فضل الرحمان نے ان کو کس بات پہ قائم کیا ہے؟ سو بیسک جو موٹیو ہے وہ کلیئر نہیں ہے. اب یہ کل آئیں گے، ہم نے ان کو بالکل بھی نہیں روکا، اور پھر ہم بار بار ایک بات بھی کرتے ہیں، جلسے کرنا، جلوس نکالنا، سٹ ان دینا، یہ پولیٹیکل رائٹ ہے، اس سے کوئی بھی نہیں روک سکتا جب تک پرامن ہوتا ہے. اور جو ہماری، میں آپ کو اپنی اس کی بات بتا سکتی ہوں، جو رہبر کمیٹی کے ساتھ ہماری جو مذاکرات ہوئے ہماری کمیٹی کی، اس میں آپ وہ ان رائٹنگ چیزیں پڑھ لیں. اس کے اندر ان رائٹنگ تو نہ استعفے کی انہوں نے بات کی، انہوں نے کوئی ڈیمانڈ کی ہے، نہ انہوں نے کوئی اور ڈیمانڈ کی. انہوں نے سوائے اس کے کہ جلسے کی جگہ پشاور موڑ کے اوپر یا فلانی جگہ کے اوپر ہم دیتے ہیں، تو وہ انہوں نے اس کے مطلب اس رہبر کمیٹی میں تو انہوں نے کوئی ڈیمانڈ نہیں کی ہے.